رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ کوئی عظیم الشان ہستی اس کائنات میں تشریف لانے والی ہے، جو اس دنیا میں آ کر اس بیت اللہ کو بتوں سے بھی پاک کر دے گی۔ جیسے بیت اللہ کی عظمت کو چار چاند لگے اس واقعہ کی وجہ سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ یہ روایت نقل کرتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی تو میں اماں آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس تھی۔ میں نے گھر کے اندر ایک نور دیکھا جس سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ آسمان کے ستارے زمین کی طرف جھکے ہوئے آئے۔ مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں میرے اوپر گر نہ جائے۔ اماں آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ گھر میں اتنی روشنی، اتنا نور تھا کہ مجھے شام کے محلات دکھائے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو لکھا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اس میں تاریخ میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول تھی، بعضوں نے 9 اور بعضوں نے 10 اور کسی نے 8 کا قول بھی اختیار کیا ہے۔ 571 عیسوی سوموار کا دن تھا اور سحری کا وقت تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی جگہ مکہ مکرمہ، کائنات میں جو سب سے افضل جگہ ہے مکہ مکرمہ، اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا حبیب اس جگہ پہ آئے جو کائنات کی سب سے افضل جگہ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا جو وقت ہے وہ بھی سحری کا وقت ہے، جو سب سے قیمتی اور انمول وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا جو وقتوں میں سب سے عظیم الشان وقت ہے اس کا انتخاب کیا، جگہوں میں سب سے بہترین جگہ کا انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ ناف بریدہ تھے، آپ کی ناف بالکل صحیح سالم تھی، مختون تھے، آپ کے ختنے ہوئے تھے۔ جب عبد المطلب نے دیکھا تو کہا کہ میرے اس پوتے کی شان بہت عظمت والی ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب تشریف لاتے ہیں اس کائنات میں تو بڑے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اس وقت کی سپر پاور جو طاقت تھی وہ کسریٰ تھی اور قیصر تھی۔ کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ کسریٰ بڑا پریشان ہوا اور فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، بجھتی نہیں تھی، اس کے اوپر مجاور بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہر وقت اس کی آگ کو جلاتے رہتے تھے، آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ 1000 سال سے وہ آگ جل رہی تھی۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کائنات میں تشریف لائے دنیا میں تو وہ آتش کدہ بجھ گیا۔ دریائے ساوا جو عرصے سے چل رہا تھا وہ خشک ہو گیا۔ یہ 3 بڑے واقعات رونما ہوئے۔ کسریٰ نے جب اس کے محل کے کنگرے 14 گر گئے تو اس نے صبح دربار لگایا اور دربار لگا کر اس نے سارے درباریوں کو، وزیروں کو، مشیروں کو جمع کر لیا۔ بڑا پریشان تھا۔ اسی پریشانی میں ایک نے خبر دی کہ خبر پہنچی ابھی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا ہے۔ اس کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اتنے میں خبر پہنچی کہ دریائے ساوا بھی خشک ہو گیا، اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ موبزان کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے چلے جا رہے ہیں، دجلہ پار کر کے سارے ملکوں میں پھیل گئے۔ تو اس نے موبزان سے کہا کہ اس کی تعبیر پتہ کرو۔ اس نے کہا جی تعبیر تو نعمان ابن منذر،
اس کے ذمہ لگایا کہ اس کی تعبیر بتاؤ۔ اس نے کہا جی مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کسی بڑے عالم کو بلاؤ۔ اس نے عبد المسیح کو بلایا۔ عبد المسیح سے کسریٰ کہنے لگا کہ اس کی تجھے پتہ ہے میں تجھ سے کیا پوچھنے والا ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ پوچھیں، اگر مجھے معلوم ہوگا تو بتا دوں گا، اگر میرے علم میں نہ ہوا تو میں رہنمائی کر دوں گا، کون بتائے گا۔ اس نے سارا خواب اور یہ واقعات بیان کیے تو عبد المسیح کہنے لگا کہ اس کی خبر میرے ماموں ستی دے سکتے ہیں جو ملک شام میں ہوتے ہیں۔ کہا اس کی خبر، خواب کی تعبیر اور یہ سارے واقعات کی خبر معلوم کر کے۔ عبد المسیح گیا، ستی اپنے مرض الوفات میں تھا۔ عبد المسیح نے جا کے کچھ اشعار پڑھے، سلام کیا تو ستی نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھولتے ہی کہا کہ تجھے کسریٰ نے بھیجا ہے، اور کہا کہ آتش کدہ بجھ گیا اور دریائے ساوا خشک ہو گیا، اور بنی ساسان اسے کسریٰ کو کہا جاتا ہے کہ ان کے 14 کنگرے محل کے گر گئے ہیں، ان کی 14 پشتیں 14 حکومتیں ہوں گی، اس کے بعد ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اور کہا کہ جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے اور صاحب عصا ظاہر ہو جائے تو ستی کے لیے شام نہ رہے گا، یہ کہا اور اس کی روح نکل گئی۔ مطلب یہ تھا کہ جب وہ صاحب عصا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو جائیں گے اور کلام الہی کی تلاوت ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا، انہی کا دین چلے گا، اور وہ یہ دجلہ کراس کر کے ساری حکومتوں میں ان کی حکومت ہوگی۔ اور ان کی جو 14 حکومتیں چلی وہ 10 حکومتیں 4 سال میں گر گئیں، باقی 4 حکومتیں کچھ عرصہ چلی۔ 4 سال میں 10 حکومتیں گر گئیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دنیا میں تشریف لانا تو آگ کے پجاریوں کی آگ ہی بجھ گئی آپ کی برکت سے، آپ کی عظمت ایسی۔ وہ جو کسریٰ کا بڑا شاہی دربار تھا اس کے کنگرے گر گئے، پتہ چلا کہ اب وہ عظمت تمہاری نہیں رہی، اب عظمتوں والے آ گئے ہیں، اب عظمت رفعت شان والی ہستی آ گئی ہے، لہذا تمہاری کوئی عظمت نہیں ہے۔ اور وہ ستاروں کا جو زمین کی طرف جھکنا ہے، وہاں محدثین نے، علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ ستاروں کے جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ اب زمین کے اوپر کفر و شرک والا نظام نہیں چلے گا، وہ نور ہدایت لے کر اللہ کی طرف سے زمین پہ آ گئے ہیں، اب کفر و شرک کا دورہ نہیں رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی یہ ولادت اور باسعادت، ایک مچھلی، سمندر کی مچھلیاں ایک دوسری کو مبارک دے رہی ہیں کہ وہ نبی دنیا میں تشریف لے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ساری کائنات کے لیے خوشی ہے اور خوشی کا ایک سما ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، پھر آپ کا نام نامی رکھنا، اور پھر آپ کا عقیقہ کرنا، پھر آپ کا یہ سارا، آپ کی حضانت، آپ کی رضاعت، آپ کا بچپن، یہ سارا کا سارا محفوظ ہے، آپ کی جوانی اور آپ کی ساری مبارک زندگی محفوظ ہے۔